شان وہ ہے کہ پورا خدا کا کلام مصطفیٰ کے سینے میں. اس کو کوئی کہہ سکتا ہے آج بھی وہ بہت سے حافظ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے. دوستو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حفاظ کرام ہیں، یہ جو علماء کرام ہیں، یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ سب نبی کا صدقہ ہے. یہ سب نبی کے فیض سے بنے ہیں، نبی کے در سے بنے ہیں. اگر نبی کا فیض نہ ملے تو تمہیں کوئی حافظ نہ ملے، کوئی عالم نہ ملے، کوئی ولی نہ ملے. یہ سب فیض مصطفیٰ سے پروردہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مکتبہ فکر ہے، شیعہ مکتبہ فکر، اس میں آپ کو کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا، اس لیے کہ فیض مصطفیٰ کٹ گیا. اور فیض مصطفیٰ جب جاری ہوتا ہے تو اس میں حفاظ بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، مفسرین بھی ہوتے ہیں، اولیاء بھی ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرتا چلتا جس کو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ کسی جماعت میں حافظ کا ہونا، قاری کا ہونا، عالم کا ہونا، محدث کا ہونا، فقیہ کا ہونا، مفتی کا ہونا، یہ اس جماعت کے حق ہونے کی دلیل نہیں، اس جماعت کے سچا ہونے کی دلیل نہیں. ہاں جس جماعت میں اولیاء اللہ ہو وہی سچی جماعت ہے. اب چلے جائے بغداد چلے جائے وہ بھی ہماری جماعت، اجمیر چلے جائے وہ بھی ہماری جماعت، دلی چلے جائے وہ بھی ہمارے جماعت، بریلی چلے جائے وہ بھی ہمارے جماعت، ہمارے یہاں چلے جائے وہ بھی ہمارے جماعت کے، کچھوچا چلے جائے وہ بھی ہمارے جماعت کے، بابا فرید کے آستانے پہ چلے جاؤ وہ بھی ہمارے جماعت، لاہور چلے جاؤ داتا گنج بخش کی بارگاہ میں وہ بھی ہماری جماعت. دوستو ہمارا ولایت کا سلسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ. اہل سنت والجماعت میں ولایت کا سلسلہ جاری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فیض مصطفیٰ جاری ہے، فیض مصطفیٰ جاری ہے. اور جس جماعت میں فیض مصطفیٰ نہیں پہنچتا وہاں ولایت کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، ولایت کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب آپ کو وہاں کوئی ولی نہیں ملے گا. دیوبند میں چلے جاؤ کوئی ولی نہیں، خانہ بھون میں چلے جاؤ کوئی ولی نہیں، سہارنپور چلے جاؤ کوئی ولی نہیں. دوستو پتہ کیا چلا؟ مجھے سمجھانا یہ ہے کہ غور کرو آج کے اس پرفتن دور میں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. ہمارے اسلاف نے جو ہمارے لیے قربانیاں پیش کی، ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں پیش کی ہم تک ایمان کو پہنچانے کے لیے، آج ہم اس ایمان کو ضائع کر رہے ہیں. اس ایمان کو چند سکوں کے خاطر بدل رہے ہیں. اس ایمان کو چند ٹکوں کے خاطر، دنیا کے چند فائدے کے خاطر ہم دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں. دوستو یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، چند روز کی دنیا ہے، ہمیشہ کی دنیا نہیں. اور یہ دنیا کا جو مال و دولت ہے وہ صرف اس دنیا میں کام آئے گا. مرنے کے بعد یہ دنیا کا مال کام نہیں آئے گا. احمد مختار کا دین کام آئے گا، مصطفیٰ کا ایمان کام آئے گا، نبی کا ایمان کام آئے گا. اس ایمان کو مضبوط سے تھامے رکھو، اس ایمان کو ضائع نہ ہونے دو. اور ایمان کی بقا چاہتے ہو، ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، ایمان کو سنوارنا چاہتے ہو، ایمان کو بنانا چاہتے ہو، ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہو، اللہ والوں کے قدموں میں آ جاؤ، اللہ والوں کے قدموں میں آ جاؤ. اور یہ اللہ والے تمہیں کہاں پہنچائیں گے؟ یہ مدینہ پہنچائیں گے. یہ بھی ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچا، ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچا. بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. آپ علماء محققین کی اور علماء محدثین جو ہمارے ائمہ اعظام ہیں ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ہر ایک یہی کہتے ہیں کہ غوث، قطب، ابدال، خواجہ، جتنے بھی اولیاء کرام صدیقین، شہداء، یہ سارے جو اولیاء اللہ ہے یہ سب کے سب ڈائریکٹ خدا تک کسی بندے کو نہیں پہنچاتے، بلکہ یہ سب اپنے چاہنے والوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ تک اور ایک مصطفیٰ ہے، کائنات میں ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں ایک
مختار ہے، ایک مالک ہے۔ جو اعلیٰ حضرت فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، کوئی کچھ سمجھتے رہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب جب وہاں میرا تیرا نہیں تو ہم میرا تیرا کیوں ڈالیں؟ جب اس نے میرا تیرا نہیں رکھا تو ہم بندے ہو کر ہمیں کیا اختیار کہ ہم خدا اور مصطفیٰ کے درمیان میرا تیرا ڈالیں؟ ارے جب خدا نے کہا مصطفیٰ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ کیوں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ، علماء ضرور احترام تشریف فرما ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے عطا کر دیا، آتینا فعل ماضی سے لائے، گزرا ہوا زمانہ، عطا کر دیا، عطا کر دیا، دے دیا، ایسا نہیں کہ دے گا۔ قرآن نازل ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کل بھی قرآن یہی فرما رہا تھا کہ ہم نے دے دیا، آج بھی یہی فرما رہا ہے کہ ہم نے دے دیا، کل بھی یہی فرماتا رہے کہ ہم نے دے دیا۔ تو آج یہ کیسا عقیدہ تم بناتے ہو کہ کچھ نہیں دیا؟ نادان، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے دے دیا، نہ آتے ہی نہ، ہم نے دے دیا، ہم نے دیا۔ اور قرآن کیا؟ ہم نے دیا۔ کس نے دیا؟ ہم نے دیا۔ ہم کون ہیں؟ خدا، خدا نے دیا، خدا نے دیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا، کوئی ولی نے نہیں دیا، خدا نے دیا، خدا نے دیا۔ یہ جتنے بھی اصل میں قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھنا، قرآن سے دوری کی وجہ سے یہ ساری باتیں کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے دے دیا، ہم نے عطا کر دیا۔ آتینا، علماء تشریف فرما ہے، عطا، عین تو الف، عطا اس کا مصدر، عطا کیا۔ حالانکہ یہاں ایک دوسرا لفظ بھی آ سکتا تھا، آتینا، الف کھڑا جوڑا تیز اور تی، آتی، اس کا معنی بھی دینا ہوتا ہے، لیکن اس میں اس عطا میں اور اس عطا میں فرق ہے، اس عطا میں اور اس عطا میں فرق ہے کہ وہ عطا جو ہوتی ہے جو حمزہ سے یا الف سے ہوتی ہے، حمزہ پر شکل الف، اس سے جو عطا ہوتی ہے، اس عطا میں جب دیا جاتا ہے تو اس کا مالک نہیں بنایا جاتا، مالک نہیں بنایا جاتا۔ جیسے یؤتون الزکاۃ، زکات دو، تو یؤتون الزکاۃ، زکات دیا گیا، لیکن پہلے وہ مالک تھا، بعد میں اس کو مالک بنایا، لیکن مستقل مالک نہیں ہوا۔ لیکن جب عطا کا لفظ خدا کہے کہ عین سے کہ ہم نے عطا کیا، تو جو عطا کیا جاتا ہے اس میں مالک بنا دیا، ہم نے تجھے مالک بنا دیا۔ آتینا، ہم نے تجھے عطا کر دیا، ہم نے تجھے مالک بنا دیا۔ اب مصطفیٰ کو اللہ نے مالک بنایا تو کیا اس کی وجہ سے خدا کی ملکیت میں کوئی کمی آئی؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ الیاذ باللہ، کیا یہ بدعتی عقیدہ ہے؟ کیا یہ غلط عقیدہ ہے؟ بھائی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے عطا کر دیا، ہم نے مالک بنا دیا، اب خدا جس کو چاہے مالک بنائے، اس کی مرضی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت سے نوازے، جسے چاہے ذلت دے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے بادشاہ چھین لے۔ کون ہے جو اس کے سامنے دم مار سکے؟ کسی کی مجال نہیں۔ تو تم کیسی توحید والے ہو؟ کیسے خدا کو
ماننے کا دعویٰ بھی ہے، توحید کی تبلیغ کا دعویٰ بھی ہے، اور خدا کی توحید کو نہ مانو۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو مالک بنا دیا، یہ ہے توحید، مالک بنا دیا۔ مالک حقیقی اللہ رب العزت، مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس نے اپنی عطا سے، سبحان اللہ، اپنی عطا سے، اپنی مرضی سے، اپنے اذن سے، اپنی راضی خوشی سے، اپنی خوشنودی سے اپنے محبوب کو عطا کرتا کر مالک بنا دیا۔ کس چیز کا مالک بنایا؟ کوثر، کوثر کا مالک بنا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر، ہم نے عطا کر دیا، ہم نے مالک بنا دیا آپ کو۔ آپ کا کس چیز کا؟ کوثر کا، کوثر کا مالک بنا۔ اب اس کوثر کے متعلق مفسرین اعظام کے بہت سے اقوال ہیں، بہت سے قول ہیں۔ ان میں سے جو سب سے دل کو چھو لینے والا قول جو میری نظر سے گزرا وہ میں آپ کو عرض کرتا چلا کہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ کیا عطا کیا؟ کوثر۔ تو کچھ مفسرین اعظام نے فرمایا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر بھی ہے جو جنت کی نہر ہے، اور کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے جو قیامت میں امتیوں کو جام بھر بھر کے نبی پلائیں گے، وہ بھی حوض کوثر ہے، اس کا بھی مالک بنا دیا۔ اور کوثر سے مراد اس کے علاوہ کئی دیگر بہت سی اقوال ہیں، اور وہ سب اپنی جگہ برحق ہے۔ اور امام تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر، خیر کثیر، خیر اچھائی، بھلائی، کمال، کثیر سب، ساری بھلائی، سارے کمال، ساری اچھائی سب عطا کر دیا۔ اب خیر کثیر میں سب آ گیا، حوض کوثر بھی آ گیا، نہر کوثر بھی آ گیا، نبوت بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، ساری نعمت آ گئی۔ خیر کثیر کے لفظ میں سب آ گیا۔ خیر کثیر ساری کثرت کی بھلائی آپ کو عطا فرما رہا۔ اب ایک بڑا پیارا نقطہ جو میری نظر سے گزرا کہ بے شک وہ بھی سراحت ہوگا کہ خیر کثیر عطا کر دیا، لیکن خیر کثیر، کثیر جو ہے کثیر، کثرت یہ کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ عالم کے اندر ہے، دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر کثرت ہے۔ علماء بخوبی اس کو سمجھیں گے، دنیا کے اندر کثرت ہے، کثرت یعنی زیادتی، زیادہ ہونا، زیادہ ہونا۔ تو دنیا میں کثرت ہے، بہت زیادہ ہے، کثرت ہے۔ اور کثرت یہاں یہ نہیں کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ، ہم نے آپ کو کثیر دیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کوثر، مبالغہ کا صیغہ، مبالغہ کا صیغہ، بھاڑ دے کہ بہت اتنی کثرت کہ جہاں کثرتوں کی حد ختم ہو جائے، جہاں کثرتوں کی حد ختم ہو جائے وہ بھی آپ کو عطا کر دیں۔ اب وہ کثرتوں کی حد جہاں ختم ہو جائے، جہاں ساری کثرتیں دم توڑ دیں، جہاں ساری کثرتیں ختم ہو جائے، اب جب کثرتیں ختم ہو گئی تو بچا کیا؟ وحدت، وحدت، صرف وحدت، قربان جائے، صرف وحدت۔ وحدت نے جب اپنا فیض پھیلایا تو کثرت بن گئی۔ وحدت نے جب اپنا قل هو اللہ احد، مصطفیٰ کہہ دو اللہ ایک ہے، وحدت صرف خدا کی ذات، تو وحدت نے جب اپنا فیض پھیلایا تو عالم کثرت بنی، اور عالم کثرت کی جہاں انتہا ہوئی تو جب سب اس کے دامن میں چلے گئے تو تنہا وحدت رہ گئی، تنہا وحدت رہ گئی۔ تو کثرتیں جہاں ختم ہو جائے، کثرتیں کا جو مرجع و ماوا ہو، کثرتیں جہاں سے نکلی ہو، اسے کہتے ہیں وحدت، اور وہی کوثر ہے۔
وہی کوثر ہے، دنیا کوثر نہیں ہے، دنیا کوثر نہیں ہے، دنیا تو کثرت ہے، عالم کثرت ہے۔ علماء جانتے ہیں عالم کثرت کہا جاتا ہے کثیر دنیا، تو یہ دنیا، یہ کائنات عالم کثرت ہے، اور عالم کثرت کو جب ختم ہو جائے اور جب لفظ کوثر استعمال کیا جائے تو اس سے مراد وہ ہستی ہے کہ جس سے ساری کثرتیں نکلی ہیں، جو کثرتوں کا خالق ہے، جو کثرتوں کا مالک ہے، جسے وحدت کہا جاتا ہے، جسے خدا کہا جاتا ہے، جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اب مطلب کیا ہوا اس معنی کی روح سے؟ مطلب یہ ہوا کہ اے مصطفیٰ، ہم نے خود اپنی ذات کو تمہیں دے دیا، خود ہم نے اپنی ذات کو تمہیں دے دیا، ہم تمہارے ہو گئے، ہم تمہارے ہو گئے نبی، ہم تمہارے ہو گئے۔ اب جب خدا اعلان کر دے نبی ہم تمہارے ہو گئے، اب بیچ میں اگر کوئی ٹانگ اڑائے تو دوستو یہ تو ڈائریکٹ خدا سے جنگ کرنا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے تو فرمایا، اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیٰ فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے مقابلہ کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو کسی ولی سے بدتمیزی کرے، ولی کو اذن دے، ولی کو دکھ پہنچائے، ولی کو تکلیف دے،